به محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. ارشاد باری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں سے کہیے کہ اگر انہیں اپنے مالک حقیقی، اپنے خالق، اپنے پالنہار، اپنے اللہ سے محبت ہے جس نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کے انعامات کو وہ گن نہیں سکتے، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور یاد رہے رہبانیت اسلام میں منع ہے، لیکن پہلے ادیان میں ترک دنیا کا تصور موجود تھا، بلکہ اسے افضل سمجھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ گوش گزار فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو دنیا چھوڑ کر ایک چھوٹے سے جزیرے پہ سمندر میں منتقل ہو گیا، اور 400 برس زندگی پائی، اور 400 برس صرف ذکر اذکار اور عبادت الہی میں بسر کر دیے، نہ کسی سے ملا، نہ کوئی دوسری بات کی۔ اللہ کریم نے وہاں چشمہ اور پھل پیدا فرما دیے تھے اس جزیرے پر، جو اس کی خوراک کے لیے کافی تھے، اور جب موت کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا، اللہ کریم نے ملک الموت کو اجازت دی کہ اس سے پوچھ لے وہ کس حال میں مرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے عرض کی، بار الہ، میں سجدے میں ہوں اور تیری تسبیح کر رہا ہوں، اور اس حال میں ملک الموت میری روح قبض کرے، اور جب حشر کو لوگ اٹھیں تو میں اسی طرح سجدے سے اٹھوں اور تسبیح کر رہا ہوں۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور وہ اسی طرح فوت ہوا، اور ساتھ مزید یہ عرض کیا کہ میں اب بھی جب آسمان سے اترتا ہوں یا واپس جاتا ہوں تو میری نظر پڑتی ہے تو اس کا وجود اسی طرح سر بسجود ہے، نہ وہاں کوئی کفن دفن والا تھا، نہ کوئی دوسرا انسان آج تک وہاں گیا، اور نہ اسے مرور زمانہ نے چھیڑا، نہ گرمی سردی نے چھیڑا، نہ ہوا اور بارش نے چھیڑا، بلکہ اس کا وجود صحیح و سالم اسی طرح سر بسجود نظر آتا ہے۔ پھر مزید عرض کیا کہ حیرت کی بات یہ ہے یا رسول اللہ، جو اللہ کریم نے بتانے کے لیے کہا ہے کہ جب قیامت ہوگی اور یہ شخص میرے سامنے لایا جائے گا تو ارشاد باری ہوگا کہ اذهبوا بأبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے اس بندے کو میری رحمت عامہ اور بخشش کے سبب جنت میں لے جاؤ۔
اس وقت وہ عرض کرے گا کہ بار الہا تیری رحمت تو لائق ستائش ہے اور وسیع تر ہے، لیکن میں نے اپنی 400 سالہ زندگی صرف تیری تسبیح و تحمید اور رکوع و سجود میں بسر کر دی، دنیا کا ہر رشتہ، دنیا کی ہر نعمت چھوڑ دی، تو کیا مجھے ابھی جنت جانے کے لیے تیری رحمت ہی کی ضرورت ہے؟ میرے اعمال کی بھی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ اسے میزان عدل پہ لاؤ اور میری نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت جو 400 سال اس نے آنکھوں کا استعمال کیا ہے، اس بینائی کا وزن ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں اس کی عبادت رکھو۔ تو فرمایا وہ عبادت کم پڑ جائے گی اور اللہ کے اس احسان کا وزن بڑھ جائے گا۔ تو ارشاد ہوگا یہ عدل کا طالب ہے، جتنی مزید نعمتیں اس نے استعمال کی ہیں اور اس نعمت میں جو کمی ہے اتنا عرصہ اسے جہنم میں رکھو۔ اس وقت وہ پکار اٹھے گا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، درگزر فرمایا جائے۔ تو اللہ کریم رحم فرماتے ارشاد فرمائیں گے کہ اس نے زندگی بھر صرف ذکر کیا ہے، اگر آج ایک غلطی کر گیا اور معذرت چاہتا ہے تو معاف کر دو، عدل چاہتا ہے تو حساب کرو۔ اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک نظر کی نعمت، ایک دماغ جس کی اتھا گہرائیوں کو کوئی پا نہیں سکتا، جس میں ایک عجیب قسم کا کمپیوٹر ہے کہ آپ 50 برس بعد کسی آدمی سے ملتے ہیں، وہ آپ کو یاد دلاتا ہے تو بغیر کسی تاخیر کے آپ کے دماغ کا کمپیوٹر وہ فائل نکال کر سامنے آپ کو یاد آ جاتا ہے 50 سال پہلے یہ کس حال میں کہاں کب ملا تھا، اس وقت یہ کیسا تھا، اب کیسا ہے۔ اسی طرح اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں، ہاتھ پاؤں جان، مال دولت اولاد، عزت و احترام، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جس کی بے پناہ عنایات کو ہم اپنے اندازوں میں نہیں لا سکتے۔ فرمایا اگر تمہیں اس اللہ سے جو محسن عظیم ہے محبت ہے، پیار ہے، آدمی کو پیاس میں کوئی ایک گھونٹ پانی دے دے تو وہ بندہ پیارا لگتا ہے، بھوک کے وقت کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو اس کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، مسافرت میں ایک رات کا بسیرا کو مہیا کر دے تو وہ بندہ پیارا لگنے لگتا ہے۔ چہ جائے کہ جس کریم نے ایک یہی نعمت کافی ہے کہ اس نے انسان بنایا اور پھر نور ایمان عطا فرمایا، اس کا ہی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر تمہیں اس ذات سے محبت ہے تو سادہ سا جملہ فاتبعونی، میرا اتباع شروع کر دو، میرے نقش قدم پر چلو۔ فرمایا میرے پیچھے چلنے سے یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ کو تم سے محبت ہو جائے گی، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اور بحیثیت انسان تم سے جو غلطیاں کوتاہیاں لغزیں سرزد ہوتی ہیں، یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری تمام خطائیں معاف فرما دے۔ اتباع رسالت پناہی میں دو طرح کے امور ہیں، یہ بڑی یاد رکھنے کی بات ہے۔ اتباع نبوت دو طرح سے ہے،
ایک وہ ہے جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، اپنے لیے روزی کا حاصل کرنا، اپنے لیے مقام و مرتبے کا حصول، اپنے لیے آرام و آسائش کا حصول، اپنے لیے گھر، اپنی اولاد کے لیے مختلف سہولتیں، اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، اور اس کے ایک ایک قدم پر اتباع رسالت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کریں اور دوسروں کے حقوق دوسروں کے لیے چھوڑ دیں، دوسرے کا حق نہ ماریں، روزی حاصل کرنے میں بھی، گھر بنانے میں بھی، اولاد کی تربیت میں بھی، زندگی گزارنے میں ان حدود کے اندر رہیں جو حدود آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کے نقوش کف پا سے متعین ہوگی۔ یہ آسان کام ہے، بلکہ آسان ترین کام ہے۔ لوگ اسی کو مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بہت آسان ہے۔ مشکل ہے دوسروں کے حقوق چھیننا، مشکل ہے غلط بیانی، مشکل ہے چوری اور ڈاکہ، مشکل ہے بدکاری۔ جتنے امور خلاف شریعت ہیں وہ دنیاوی طور پر بھی مشکل ہیں، اور عند اللہ بھی ان پر عذاب کی وعید ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے ذہن اس قدر مسخ ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے جو باتیں مشکل ہیں انہیں ہم سہل سمجھتے ہیں، چوری کرنا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، حالانکہ ان میں دنیاوی مشکلات بھی ہیں۔ اور سچ بولنا، حلال کھانا، محنت کر کے روزی کمانا، جائز حدود کے اندر رہنا انسان کو آسانیاں بھی دیتا ہے اور احترام بھی۔ لہذا میں اسے انسانی فطرت کے عین مطابق سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے یہ بہت آسان ہے اگر توفیق الہی شامل حال ہو۔ دوسرا شعبہ ہے اتباع رسالت پناہی کا، کہ دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں ہم، یہ تو اپنی ذات کے لیے ہے، دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں ہم، اور اس کا اہم رکن ہے جہاد۔ جہاں دوسروں کے حقوق مارے جا رہے ہوں، جہاں دوسروں کی زندگیاں چھینی جاتی ہوں، جہاں دوسروں کا مال چھینا جاتا ہو، جہاں دوسروں پر ظلم روا رکھا جاتا ہو، جہاں دوسرے انسانوں کی آبرو، جان مال خطرے میں ہو، وہاں اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہ کرتے ہوئے انہیں تحفظ فراہم کرنا۔ اگر کوئی تیسرا فریق بن کر بھی زیر بحث لائے اسلامی طرز فکر کو، تو وہ یہ کہے گا کہ مسلمانوں نے اپنی ریاست بنانے کے لیے عرب میں جہاد کیا، جنگیں کی، مخالفین کو مغلوب کیا اور عرب پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ لیکن جزیرہ نما عرب پر حکومت قائم کرنے کے بعد خسرو پرویز سے، کیسر سے اور ان بڑی بڑی عالمی طاقتوں سے ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب میں پیدا ہوئے، جزیرہ نما عرب میں آپ کی عمر عزیز بسر ہوئی، جزیرہ نما عرب میں آپ کا وصال ہوا، اور بعثت کے بعد تو حضور جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ جزیرہ نما عرب کو انصاف کی راہ پر ڈالنے کے لیے 10 سالہ حیات طیبہ جو مدینہ منورہ میں بسر فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، 10 سالہ حیات طیبہ میں 84 کے قریب غزوات و سرایا ہیں، یعنی 84 جنگیں ہیں۔ غزوہ اس جہاد کو کہا گیا جس میں حضور نے بنفس نفیس شرکت فرمائی،
اور سریہ اس جہاد کو کہا گیا جس میں حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی دوسرا امیر مقرر ہوا، لیکن کمان حضور کے دست اقدس میں تھی۔ تو ان غزوات و سرایہ کی تعداد 84 بنتی ہے۔ کیا یہ محض حکومت کرنے کے لیے تھی یا مال غنیمت کے لیے تھی؟ نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے تھی۔ وہ مومن ہیں یا کافر، انسان ہیں، اور ان سب کو انسانی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ اور وصال نبوی کے وقت جزیرہ نما عرب پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اب اگر مسلمان اس سے باہر نہ جاتے تو انہیں کیا تکلیف تھی؟ انہیں ایک ہی دکھ تھا کہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکومت ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندوں کو وہ زمین میں جہاں بھی بستے ہوں، وہ سارے امت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صرف عربوں کے لیے نبی نہیں تھے کہ عربوں کو امن میسر ہو گیا اور نبی کا کام ختم ہو گیا، نہیں، آپ سارے جہان کے لیے نبی تھے۔ اس لیے روئے زمین پر جہاں کوئی فرد بشر بستا ہے وہاں پر انصاف اور عدل ہونا چاہیے اور وہاں سے ظلم کو مٹنا چاہیے۔ لہذا بڑا سادہ سا دعوت نامہ ہوتا تھا مسلمانوں کا کہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، نبی کی نبوت کا اقرار کر لو، ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں، تم پر خود فرض ہو جائے گا انصاف مہیا کرنا اور اپنے لوگوں کو انصاف مہیا کرو، اور بات ختم ہو گئی۔ اگر تم یہ نہیں کرنا چاہتے، اگر ایمان قبول نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، بے شک اس کا تمہیں حق حاصل ہے، لیکن اللہ کی مخلوق پر تم ظلم نہیں کر سکو گے۔ تمہیں انصاف کے وہ اصول اپنانے ہوں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، وہ ہم تمہیں سکھائیں گے، اور تمہاری حفاظت کا ذمہ بھی لیں گے کہ ان قوانین پر تم عمل کرو۔ اگر کوئی تمہیں روکے، کوئی تمہیں مانے ہو، کوئی تم پر حملہ آور ہو تو اس کا جواب ہم دیں گے، ہم جانیں لڑائیں گے، اور اس کے بدلے تمہیں جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا۔ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ سلوک کر سکو جو تم چاہو، تو اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا، پھر تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کر دے گی۔ صرف یہ ایک بات تھی جس پر دنیا بھر سے برسرے پیکار ہوئے مٹھی بھر مسلمان جزیرہ نما عرب سے اٹھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ بڑی بڑی سپر طاقتیں خس و خاشاک کی طرح بہہ گئیں۔ 23 برس قرآن حکیم نازل ہوتا رہا، 23 برس حیات طیبہ بعثت کے بعد کی ہے، اور وصال حضور کے 23 برس بعد ایک تاریخی حقیقت ہے، وصال نبوی کے 23 برس بعد ہسپانیہ سے لے کر چین تک اور سائبیریا سے لے کر افریقہ تک معلوم دنیا کا 3/4 حصہ ایسا تھا جو ایک ریاست بن چکا تھا اور جس پر اسلام کی حکومت تھی اور جس کے رہنے والے ہر فرد و بشر کو انصاف میسر تھا۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے کہ جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ یہ دوسرا شعبہ ہے اتباع نبوت کا، جسے اللہ نے
حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بھی یہی دو شعبے ہیں۔ حقوق اللہ وہ ہیں جو ہمارے ذاتی کام ہیں، اور اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی اطاعت کے اندر رہ کر اپنے کام کریں، یہ حقوق اللہ ہے۔ عبادات اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اطاعت اس کا حق ہے کہ ہم اس کی بتائی ہوئی حدود کے اندر زندگی بسر کریں، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حقوق میں کسی نے ساری عمر بھی کوتاہی کی ہو، لیکن اگر میں اسے معاف کر دوں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، چونکہ وہ میرا حق تھا، اس نے ادا نہیں کیا، میں معاف کر دیتا۔ جب بات اللہ کی مخلوق کی آتی ہے تو اسے نام دیا جاتا ہے حقوق العباد کا، بندوں کے، اللہ کے بندوں کے حق۔ فرمایا حقوق العباد میں جو کوتاہی کرے گا اسے میدان حشر میں متعلقہ لوگوں سے معافی مل جائے تو مل جائے، ورنہ میں اسے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ حق ان کے ہیں۔ تو یہ دوسرا شعبہ زیادہ اہم ہے کہ بحیثیت مسلمان دوسروں کی بھلائی کے لیے ہم پر کیا حقوق ہمارے ذمہ ہیں۔ میں نے اپنے سفر نامے میں بھی لکھا تھا، مغرب کے سفر کے دوران میں نے مغرب کے بیچز کو بھی دیکھا، کلبز کو بھی دیکھا، میں نے وہاں بے حجاب نہیں بلکہ بے لباس خواتین کو بھی دیکھا، وہاں کی سیکس فری سوسائٹی کو بھی دیکھا، اور میں نے یہ جملہ لکھا تھا کہ بنت حوا کی اس بے آبروئی کے ذمہ دار ہم ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، جنہیں دعوی اسلام ہے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم دنیا کو تہذیب سکھائیں، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم دنیا کو شرم و حیا کا درس دیں، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم انہیں انسانی حدود بتائیں جو ہمیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس پر طعن و تشنیع کرنے کی بجائے ہمیں جو مسلمان کہلاتے ہیں ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری کوتاہی اور ہماری کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔